السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا بیان۔ رات کی نماز اور اس کی فضیلت۔ سوال: تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جواب: سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم دونوں سوال: تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جواب: سیدنا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم دونوں میں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا: تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے گا کہ ہم اٹھیں تو اٹھ جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً واپس ہو گئے اور مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اپنی ران پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ انسان اکثر باتوں میں جھگڑا الوداع واقع ہوا ہے۔ فائدہ: سیدنا رضی اللہ عنہ کا جواب ایک تعجب جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آیت کو بار بار دہراتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد کثرت نیند اور سستی سے ڈرنا اور تہجد کی رغبت دلانا تھا، کیونکہ رات کا آخری حصہ تجلیات اور رحم الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ ردی حدیث: علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ علی بن ابی طالب بن عبداللہ مطلبی بن ہاشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاچا ردی بھائی اور داماد تھے۔ اس کی کنیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طرب رکھی تھی۔ ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے مشرف و سلام ہوئے۔ عشر مبشر میں سے ایک ہے۔ ماں شوال جنگ تبوک کے تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ 18 ذوالحجہ 35 کو منصب خلافت پر فائز ہوئے اور 17 رمضان المبارک 40 کو جمعہ کی صبح کو کوفہ میں ایک ثقیل قلب عبد الرحمن بن ملجمہ نے بے در پہ 3 در کر شہید کر دیا۔
ان سے 586 حدیث مردی ہوئی مردی ہے۔ زیادہ سجدے کی ترکیب۔ سوال: کوئی چیز مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ جواب: سیدنا بیعہ بن اقول رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بسر کرتا اور آپ لے لیے وضو کا پانی اور دوسری ضرورت کی چیز مہیا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، کوئی چیز مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ میں نے عرض کیا، جنت میں آپ کی رفعت پروش چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، بس یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيَعْنِ عَلَى نَفْسِكَ بِکثرۃ السجود، زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نفل پڑھا کرو تاکہ تمہاری سفارش کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ فائدہ: صحابی ربیعہ بن اقول رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا، کثرت سجود کی وجہ سے تیرا مطلب پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ کثرت سجود درجات کی بلندگی کا سبب ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں اور بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا۔ راوی حدیث ربیعہ بن اقول رضی اللہ عنہ ابو فرائض نے کنیت ہے، اصحابہ صفا میں سے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، حضر و سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ 63 میں وفات پائی۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورہ قرأت۔ میں اپنے فرینڈ کو لے کے آئی۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ قرأت۔ سوال: کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جو گھر لوٹ کر آئے تو وہاں 3 حاملہ اونٹیاں پائے جو نہایت ہی موٹی ہوں؟ جواب: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جب وہ گھر لوٹ کر آئے تو وہاں 3 حاملہ اونٹیاں پائے جو نہایت ہی موٹی ہوں؟ ہم نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بات
3 آیتیں نماز میں پڑھتا ہے یہ اس کے لیے 3 موٹی اونٹیوں سے بہتری ہے۔ فائدہ اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے نماز میں 3 آیت کی تلاوت کرنا 3 اچھی نسل کی اونٹیں تازہ حملہ اور نٹنوں کے حصول سے بہتر ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک کر دیجیے گا۔ ایسی ویڈیو آپ کے پاس ہمیشہ آتی رہے گی۔ حدیث شریف، نماز، روزے، ہر چیز کے بارے